أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کتاب اور سنت جو ہے وہ ہمارا دین، اس کو ریسیو کرنے میں البتہ بہت سارے منہج پائے گئے ہیں. یعنی یہ جو معتزلہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا، یہ وجہ ہوئی کہ خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ وغیرہ نکلے. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا تو یہ عقل کا قصور ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مبتدعہ کا جو وصف بیان کیا ہے وہ ہے اہل زیغ. یہ زیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. ہاں، ایک ٹیڑھ ان میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کو اور بھی ٹیڑھا، ان کے دلوں کو اور بھی ٹیڑھا کر دیا. تو مبتدعہ کو اہل زیغ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اچھا، تو اب یہ جو ہے نا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوگا وہ پیچھے جائیں گے اس چیز کے جو کہ قرآن مجید میں سے متشابہ ہے. تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا هذه الآیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. ثم قال، پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو پھر جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو پیچھے جائیں اس میں سے متشابہ کے، قرآن مجید کے جو متشابہات ہیں جو ان کے پیچھے جائیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، تو یہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام لیا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. جی 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 جن کے کئی ایک مطلب نکلتے ہیں، جن کے اندر ایک غموض ہے اور وہ غموض ظاہر ہے جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے. وہ مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، قیامت کے آخرت کے بعض وصف ہیں. اصل میں یہ جو چیز ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ متشابہ اور محکم کی جو آ رہی ہے، اس پہ میں نے الگ سے آپ کے لیے یہ اعلام الموقعین سے کچھ چیزیں نکالی ہیں، آپ ذرا دیکھیے ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے جائیں تو یہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، آپ نے فرمایا ان لوگوں سے بچ کے رہنا، ان لوگوں کے سے چوکنا رہنا. یعنی یہ ہیں وہ جو واردات کرنے والے ہیں، گھات لگانے والے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں. وقال الطبری، امام طبری کہتے ہیں هذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، اگرچہ یہ آیت ان لوگوں کے معاملے میں اتری. یہ نزلت فی کا مطلب ہوتا ہے ان کے معاملے میں، ٹھیک ہے. یہ آیت اتری ہے ان لوگوں کے معاملے میں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے معاملے میں اتری ہے جو کہ اہل شرک ہے، من اہل شرک. ظاہر ہے جب قرآن مجید اترا اس وقت تو یہ بدعتی نہیں پائے جاتے تھے نا کوئی اس طرح کے، تو آئی تو وہ ان لوگوں کے بھی بارے میں تھی. تو ہم طبری کہتے ہیں اگرچہ یہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے، فَإِنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهَا، مگر یہ معنی بہا کہ اٹ ہیز بین مینٹ، ٹھیک ہے. معنی بہا کل مبتدع، ہر مبتدع، ایوری مبتدع از مینٹ بائی دیٹ. معنی فی دین اللہ، جو کہ دین کے اندر بدعت ایجاد کرے، بدعتن کوئی بھی بدعت. فمال قلبہ الیہا، اور اس کے بعد اس کا دل اس کی جانب مائل ہو چکا ہو. تأویلا منہ، تعویل کرنے کے انداز میں اپنے پاس سے. لبعض متشابہ آئی، آئی جو ہے یہ بھی آیت کی جمع ہے. آیت کی جمع آیات بھی ہے اور آیت کی جمع آئی بھی ہے. آئی القرآن، قرآن مجید کی آیتوں میں سے جو متشابہ ہیں ان کی تعویل کرنے والے جو لوگ ہیں. ثم حاج، پھر وہ اس کے بعد جھگڑا کرے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس کے بعد پھر وہ بحثیں کرے. وجادل بہ، اور جدال کرے اس کے ذریعے سے. اہل الحق، اہل حق کے ساتھ دلیلیں لائے. دیکھا یہ آیا نہیں قرآن مجید کے اندر.
وعدل عن الواضح، جبکہ وہ عدولی کر رہا ہوتا ہے اس واضح چیز سے، من ادلت آیت المحکمات، محکمات والی جو آیت ہے اس کی جو دلالتیں ہوتی ہیں ان سے وہ بالکل واضح جو دلالتیں ہوتی ہیں ان سے وہ عدولی کر رہا ہوتا ہے، متشابہات کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور محکمات سے عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ارادتاً منہ، باقاعدہ جسے کہتے ہیں انٹینشنلی، ارادتاً منہ، باقاعدہ ارادے کے ساتھ، بذالک، اس چیز کے ارادے کے ساتھ، اللبس علی اہل الحق من المؤمنین، کہ وہ مومنوں میں سے اہل حق پر معاملے کو الجھا دے۔ یہ لبس کا مطلب الجھا دینا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وطلبا لعلم تأویل ما تشابہ علیہ، اور اس چیز کی طلب میں، جستجو میں کہ وہ علم لے اس کے متشابہ کی تعویل کا، ما تشابہ علیہ، جو اس پر متشابہ ہوا ہے، من ذالک کائنا من کان، اور چاہے جو بھی ہو، یعنی جو بھی بدعتی ہو، وَأَيِّ أَصْنَافِ الْبِدْعَةِ كَانَ، اور چاہے بدعت کی جو بھی اصناف ہو، یعنی سب کے سب اس میں اس آیت کے اندر کسی نہ کسی طرح شامل ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا متشابہات کے پیچھے جانے والے، من اہل النصرانیت کان او الیہودیت او المجوسیت او کان سبعیا، وہ نصرانی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو۔ یہ سبعی کسے کہتے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن سبع سے جو نسبت ہے نا، یہ رافضی وغیرہ عموماً سبعی بھی ان کو کہا جاتا ہے، سبعی عبداللہ ابن سبع، او کان سبعیا او حروریا، یا حروری یہ خوارج کو کہا جاتا تھا، یا خارجی ہوں، او قدرین، یا کوئی قدری ہو، او جہمی، یعنی کہتے ہیں اس آیت میں سے ہر کسی کو حصہ ملا ہے، یہ جو نا فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء، تو اس میں سے ان سبھی کو حصہ ملا ہے۔ وقال فی تفسیر المتشابہ، اور متشابہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ متشابہ کیا ہے، اس کے بارے میں امام طبری کہتے ہیں ما تشابہت الفاظہ، اس کے الفاظ ملتے جلتے ہوں، متشابہ ہوں، وتصرفت معانی، اور اس کے معانی جو ہیں وہ پھرنے والے ہوں، یعنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بدل کر کو اور بھی ہو سکتا ہے، بوجوہ التأویلات، تعویلات کے مختلف پہلوؤں سے، وجہ کہتے ہیں اسپیکٹ کو، تعویلات کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ان میں فرق آ سکتا ہو، لیحققوا، تاکہ وہ حقیقت بنا دیں، بدعائہم الاباطیل، باطل چیزوں کا دعویٰ کرتے ہوئے، من التأویلات، تعویلات میں سے، یعنی باطل تعویلات کو اپنا کر وہ ان کو سچ ثابت کر دیں، فی ذالک، اس کے معاملے میں، ما ہم علیہ من الضلالۃ، جس مذہب پر وہ ہوتے ہیں ضلالت میں، والزیغ عن محجۃ الحق، محجہ کہتے ہیں ایک پکا پختہ راستہ، اس کو کہتے ہیں محجہ، حق جس کو جادہ کہتے ہیں نا، جادہ حق سے ٹریڈ اختیار کرنے میں وہ جس راستے پر ہوتے ہیں اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تلبیسا منہم، الجھانے کے لیے اپنی طرف سے، بذالک، اس طریقے سے، علی من ضعفت معرفتہ، ایسے بندے پر اپنا یہ سارا جو ہے نا وہ سحر ڈالنے کے لیے جس کی معرفت کمزور ہے، یعنی جس کو دین کا علم کم ہے، اس کو مطلب خراب کرنے کے لیے، بوجوہ تأویل ذالک، اس کی جو تعویل ہے اس کے مختلف پہلوؤں کے ذریعے سے، وہ تصاریف معانی ہے، اور اس کے معنی کو پھیر پھیر کر، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، مطلب پھیرنا، معنی پھیر پھیر کر۔ وقد ذکر الامام ابن القیم، امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے، ان الذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحکم، وہ لوگ جو تمسک اختیار کرتے ہیں متشابہ کے ساتھ محکم کو رد کرنے کے معاملے میں، لہم طریقان فی رد السنن، ان کے دو طریقے ہیں سنتوں کو رد کرنے کے معاملے میں، احدہما، پہلا ایک یہ ہے، ردها بالمتشابہ من القرآن او من السنن، کہ وہ قرآن میں سے یا سنتوں میں سے جو متشابہ ہوگا اس کے ذریعے سے محکم کو رد کر دیں گے۔ دوسرا کیا ہے، الثانی جعلہم المحکم متشابہا، محکم ہی کو متشابہ بنا دیں گے وہ، لیعطلوا دلالتہ، تاکہ اس کی دلالت کو وہ معطل ٹھہرا دیں۔ اس کی کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کو تھوڑا سا ہم ابن قیم کی بات سے کریں گے، یہ ذرا پیرا ختم ہو جانے دیں۔
وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي، صحابہ اور تابعین اور جو ائمہ حدیث ہیں ان کا جو طریقہ ہے، جیسے امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، مالک ہو گئے، امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، بخاری، اسحاق ابن راہوی، بہت بڑے امام گزرے ہیں. فعکس هذا الطریق، تو ان کا طریقہ اس سے بالکل الٹ ہے، یعنی یہ جو پیچھے گزرا ہے نا ان سے الٹ ہے. وہی اور وہ یہ ہے انہم یردون المتشابہ الی المحکم، کہ وہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں. مطلب مبتدعہ جو ہیں وہ محکم کو متشابہ کی طرف لوٹاتے ہیں، اور یہ جو اہل سنت ہیں یہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ الْمُحْكَمِ، اور محکم سے وہ چیز لے کر آتے ہیں ما يُفَسِّرُ لَهُمُ الْمُتَشَابِهِ، جو ان کو متشابہ کی تفسیر کر کے دے دیتا ہے. یعنی محکم تو ہے وہ واضح طے شدہ اصل بنیاد وہ ہے، وہ اس میں سے وہ چیز لے آتے ہیں جو متشابہ کی بھی تفسیر کر دے، جتنی بھی ہو سکتی ہو. وَيُبَيِّنُهُ لَهُمْ، اور اس کو واضح کر دے ان کے لیے. فَتَتَّفِقُ دَلَالَتُهُ مَعَ دَلَالَةِ الْمُحْكَمِ، تو اس صورت میں جو متشابہ کی دلالت ہوتی ہے وہ متفق ہو جاتی ہے، ہم آہنگ ہو جاتی ہے محکم کی دلالت کے ساتھ. وَتُوَافِقُ النُّصُوصُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور اس صورت میں سب کی سب شریعت کی نصوص ایک دوسرے کے ساتھ موافق، منسجم، ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. یہ اہل سنت کے ہاں کمال ہے. فَإِنَّ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کیونکہ یہ ساری کی ساری من عند اللہ ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ وہ جو ہے والراسخون فی العلم یقولون، اسی آیت میں کل من عند ربنا. اب یہ ان میں تعارض کیسے ہو گیا کہ جی ایک دوسری کو جو ہے وہ رد کرے، کاٹے گی کیوں؟ سب ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں. لازم ہے کہ یہ ہم آہنگ ہو، لازم ہے یہ ہم آہنگ ہو. تو کہتے ہیں فإن كلها من عند اللہ، تو ان کی ہم آہنگی ڈھونڈتے ہیں اہل سنت. وما كان من عند اللہ فالاختلاف فیہ ولا تناقض، اور جو چیز اللہ کے پاس سے آئی ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تناقض، کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ وَالتَّنَاقُضُ، بلکہ اختلاف تو ہوتا ہے اور تناقض فِيمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، اس چیز میں جو اللہ کے ما سوا کے ہاں سے آئی ہو نا. فَلَا يَتَّبِرُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ تو کسی اور کے پاس ہوتا تو اس میں تناقض نظر آتا نا، اللہ تعالیٰ کے پاس کی آئی ہوئی چیز میں تناقض ملے. ثم ذکر ابن القیم 18 مثالا، پھر 18 مثالیں ذکر کی ہیں ابن القیم نے لرد المبتدعۃ للمحکمات وتتبعهم للمتشابہات، یہ کس طریقے سے مبتدعہ نے محکمات کو رد کیا ہے اور متشابہات کا تتبع کیا ہے، متشابہات کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اب یہ اس پہ ہم کریں گے، لیکن یہ ذرا یہ پورا ہو جانے دیں، یہ پوائنٹ پورا. وقال السعدی، سعدی کہتے ہیں فالذین فی، یہ جن کی ہم یہ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، فالذین فی قلوبہم مرض وزیغ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور ٹیڑھ ہے، وانحراف لسوء قصدہم، اور انحراف ہے ان کے قصد کے برا ہونے کی وجہ سے، یتبعون المتشابہ، وہ متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں. فیستدلون به علی مقالاتہم الباطلہ، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اپنے باطل مقالات، اپنے باطل اقوال ان پر استدلال کر رہے ہوتے ہیں. وآرائہم الزائفہ، زائفہ یہ جھوٹے من گھڑت، اپنی من گھڑت آراء پر اس سے دلیل لے رہے ہوتے ہیں. طلبا للفتنہ، فتنے کی جستجو میں، فتنہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وتحریفا لکتابہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کی تحریف کرنے کے لیے. وتأویلا لہ، اور اس کی ایسی تعویل کرنے کے لیے علی مشاربہم، جو ان کے مشربوں پر پوری آتی ہو، فٹ آتی ہو. ومذاہبہم، اور ان کے مذہبوں پر لیضلوا ویضلوا، تاکہ خود بھی بھٹکیں اوروں کو بھی بھٹکائیں. واما اہل العلم الراسخون فیہ، البتہ وہ اہل علم جو کہ اس کے اندر راسخ ہیں علم کے اندر، الذین وصل العلم والیقین الی افئدتہم، جن کے دلوں کے اندر تک علم اور یقین اترا ہوا ہے. فاثمر لهم العمل والمعارف، اور اس علم اور یقین نے ان کو فروٹ دیا ہوا ہے، ان کو مطلب پھل دیے ہوئے ہیں علم اور معرفتوں کی صورت میں، صحیح جو دانائی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں فیعلمون ان القرآن کلہ من عند اللہ، کہ قرآن سارے کا سارا اللہ کے یہاں سے ہے. وانہ کلہ حق، سارے کا سارا حق ہے.
محکمہ و متشابہ، اس کا محکم بھی اور متشابہ سب حق ہے. وان الحق لا يتناقض، اور حق آپس میں ٹکرایا نہیں کرتا، ولا يختلف، اور نہ مختلف ہوتا ہے آپس میں. فلعلمهم ان المحکمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه، کہ جو محکمات ہیں اور جن کا معنی نہایت صریح ہے اور بیان میں آخری درجے کا ہے، غایہ کا مطلب آخری درجے کا، یردون الیہ المشتبہ، تو اس کی طرف وہ لوٹا دیتے ہیں متشابہ کو، الذی تحصل فیہ الحیرہ، جس کے اندر حیرت ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی سی سرگردانی ہو جاتی ہے نا اگر صرف متشابہ ہو، تو اس کو اس کی سرگردانی کو وہ دور کرتے ہیں، اس کو محکم کی طرف لوٹا کر. لناقص العلم و ناقص المعرفہ، کیونکہ متشابہ کا نہ علم پورا ملتا ہے بندے کو اور نہ معرفت اس کی پوری ہوتی ہے. فیردون المتشابہ الی المحکم، تو پھر متشابہ کو وہ محکم کی طرف جب لوٹاتے ہیں، فیعود کلہ محکما، تو پورا محکم ہو جاتا ہے. یعنی جب متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیا تو وہ پورا ہی پھر محکم ہو گیا. اس طریقے سے پورا قرآن محکم ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پر جو ہے یہ چند ایک مثالیں، پوری تو نہیں، وہ 18 کی 18 مثالیں تو ہم نہیں لیں گے، لیکن چند ایک مثالیں ابن القیم نے جو ذکر کی ہیں. یہ اعلام الموقعین ہے، یہ ہے، یہ ورڈ کی فائل ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، تو یہ اعلام الموقعین ہے، امام ابن القیم کی جسے کہتے ہیں نا، یعنی بے نظیر کتاب ہے اسلام کی، جو فقہی اور مطلب عقیدے کے بھی جو اصول ہیں ان کے استنباط کے حوالے سے نہایت مطلب اچھی ہے. زیادہ تر فقہی مسائل ہیں اس کے اندر، لیکن اصولی اور عقیدے کے بھی بہت سارے ہیں. اچھا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ المثال الاول رد الجہمیہ النصوص المحکمہ غایت الاحکام المبینہ باقصى غایت البیان. جہمی جو ہیں وہ رد کر دیتے ہیں ایسی نصوص کو جو نہایت محکم ہیں اور بیان بھی اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح کر کے کر دیے قرآن مجید کے اندر. ان اللہ موصوف بصفات الکمال من العلم والقدرت والارادت والحیات والکلام. اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں کمال کی صفات پائی جاتی ہیں، علم کے معاملہ، قدرت، ارادہ، حیات یعنی زندگی، اللہ کا زندہ ہونا، حی ہونا، والکلام والسمع والبصر والوجه والیدین والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحکمة وبالافعال كالمجيء والاتيان والنزول الى السماء الدنيا. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ونحو ذلك. یہ چیز جو ہے نا واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں والعلم بمجیء الرسول بذلك، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو لے کر آئے، اخبار ہی بہ عن ربہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بیان کرتی ہے. ان لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة والصيام والحج والزکاة، یعنی اگر یہ اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے جتنا واضح یعنی نماز کا واجب ہونا ہے قرآن مجید یا دین کے اندر، روزوں کا واجب ہونا، حج کا، زکوٰۃ کا، تو ان سب اتنا زیادہ جو ہے وہ واضح جو ہے وہ ہو گیا ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا یتم اصل الایمان الا به، کہ اصل ایمان پورا ہوتا ہی نہیں جب تک کہ ان سب چیزوں پر آدمی ایمان نہ لے کر آئے. فرد الجہمیۃ ذالک، جہمیہ نے سب کو رد کر دیا، بھلا کس بات سے؟ بالمتشابہ، اس متشابہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں. محکم ہے نا، وہ سمیع ہے، کہتے نہیں ہے، سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سمیع ہوں، کہتے نہیں، کیوں سنتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی لیس کمثلہ شیء جو ہے یہ اس معنی میں کہ اس سے سمع کا رد ہو جائے، بصر کا رد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے کی جو صفت ہے کہ جی وہ فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اس کی صفت ہے. اس چیز کا رد کرنے کے لیے لیس کمثلہ شیء جو ہے وہ اگر یہ ساری نہ آتی ہوتی کہ پھر ہم کہتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے بارے میں نہ کہا ہوتا کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں حکیم ہوں، میں لطیف ہوں، میں دیکھتا سنتا، اگر یہ نہ کہا ہوتا پھر چلے ہم کہتے لیس کمثلہ شیء سے کچھ نہیں نکلتی ہے. تو وہ ہے محکم، دیکھنا محکم ہے، سننا واضح بین ہے.
اب یہ جو ہے اس میں بینا نکلتا بھی ہے نہیں بھی نکلتا ہے کہ یہ لیسا کمثلہ شیء سے مراد ہے. تو اب یہ کریں گے کیا کریں گے کہ ان متشابہات وغیرہ کو بنیاد اس متشابہ کو بنیاد بنا کر محکمات کا رد کرتے ہیں جہمیہ. ومن قوله اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مثلا یہ فرمانا هل تعلم له سمیہ کہ اس جیسا یا اس کے نام جیسا کسی کو تم جانتے ہو. تو اب اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس وجہ سے اس کی سمع اور بصر وغیرہ وہ اس کا رد ہو گیا. ومن قوله قل هو اللہ احد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وہ تو یکتا ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ وہ یکتا ہے اس وجہ سے ثابت ہوا وہ دیکھتا نہیں ہے. کیوں بھائی وہ سنتا نہیں ہے, وہ ارادہ نہیں کرتا ہے, وہ آسمان دنیا پر نزول نہیں فرماتا ہے, وہ غضب میں نہیں آتا ہے, وہ راضی نہیں ہوتا ہے, وہ رحمت نہیں کرتا ہے. تو کیونکہ اللہ احد وہ یکتا ہے. تو کیونکہ یکتا ہے, یکتا کا مطلب ہے کہ اس سے ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے یا وہ غضب میں آتا ہے, ناراض ہوتا ہے, تو یہ کیونکہ انسانی صفتیں ہیں اس وجہ سے ان کی نفی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک متشابہ کو جو ہے وہ محکم کی جگہ پر رکھ دینا ہے. یہ ایک جو ہے وہ مثال ہوئی. دوسری مثال المثال الثانی ردهم المحکم المعلوم بالضرورہ, ایک ایسا معلوم جو کہ معلوم من الدین بالضرورہ ہے. واضح ہے ان الرسل جاءوا به من اثبات علو اللہ علی خلقہ, یعنی رسولوں نے یہ بات نہایت واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے, بلند ہے. واستواءہ علی عرشہ, اور اپنے عرش کے اوپر ہے. اچھا, اب اس چیز کو انہوں نے رد کیا کہ بمتشابہ قول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو کہ متشابہ ہے, اس کا معنی یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, جبکہ وہ کلیئر ہے. تو وہ کیا ہے, وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اب یہ متشابہ ہے, وہ معکم اینما کنتم, اس سے یہ معنی ہو سکتا ہے نکلے, ہو سکتا ہے نہ نکلے. لیکن وہ جو دوسری نص ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, وہ صریح ہے. تو یہ مبتدیٰ کیا کریں گے کہ صریح کو نظر انداز کر کے متشابہ کی طرف جائیں گے, جبکہ اہل سنت کیا کریں گے کہ جو متشابہ ہے اس کے معنی کو متعین کریں گے محکم کی روشنی میں, متشابہ کو لوٹائیں گے محکم کی طرف. اور یہ یا مثلا یہ کہنا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اب یہ اس معنی میں متشابہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے معاذ اللہ. تو یہ اس میں متشابہ ہو سکتا ہے دور سے, لیکن دوسری جگہ واضح جب آ گیا کہ وہ تو مطلب ہے کہ اپنی مخلوق کے اوپر ہے. وَقَوْلُهُ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ, یا اس طرح کے مثلا آیت سے دلیل لینا کہ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین بندوں سے الا هو رابعهم, مگر وہ چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم, پانچ ہوں تو چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك, نہ اس سے کم. ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا, مگر ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوں. اب اس سے انہوں نے دلیل یہ لی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے یا مخلوق سے بائن اور الگ تھلگ اس کی حقیقت جو ہے بالکل الگ تھلگ, اس کو جو ہے وہ الجھا دیں. ونحو ذلك ثم تحيلوا, پھر وہی لے. اب اگلی مثال, اور مثال الثالث جی. مطلب ہے کہ یہ چیز ہے نا کہ جو چیز مطلب ہے کہ یعنی صریح ہے اس کو آپ محکم مانتے ہیں نا. ان آیتوں سے نہیں, یعنی ذات کے لحاظ سے آتا ہے نہیں, وہ تو ہے جی 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 صحیح, وہ پوچھنے کے لیے کر رہے ہیں جی جی جی. ہاں اچھا, ایک تو بات پہلے میرا خیال شاید یہ گزر چکی تھی کہ ہر آیت یعنی مختلف آیتیں جو ہیں وہ ایک پہلو سے متشابہ ہوتی ہیں تو ایک پہلو سے محکم ہوتی ہیں. تو جب قرآن مجید کو پورے کو متشابہ کہا گیا ہے, قرآن مجید کو پورے کو محکم کہا گیا ہے, پھر یہ کہا گیا کہ اس کے اندر متشابہ ہے اس کے اندر محکم ہے, تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ ایک ہی آیت ایک معنی کے لیے متشابہ ہوتی ہے تو ایک معنی میں کے لیے محکم ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یعنی یہ مختلف انداز میں آپ ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں ایک وسعت ہے. وہ جو معنی آپ لے رہے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے,
لیکن اگر اس حوالے سے زیادہ صریح کہہ دیا ہو کہ وہ رحمان کی جو ذات ہے وہ تو عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى، تو وہ اس معنی میں وہ صریح ہے. تو اس چیز کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جس میں ایک کثرت معنی پایا جائے، اس کو آپ لوٹاتے ہیں اس معنی کی طرف جس کا اور کوئی مطلب نہ ہو. اب الرحمن علی العرش استوى، اس کا اور کیا مطلب آپ لیں گے کہ رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو فوقیت کی جو آتی ہیں، اور اس کے لیے کئی سارے وہ اور بھی دلیلیں لے کر آتے ہیں، بلکہ غالباً امام بخاری نے وہ لمبی لے کر آئے ہیں احادیث سے بے شمار کے، جس کے میں یہ ہے کہ نصوص سے، صحابہ کے اقوال سے، یعنی ایک معروف بات ہے کہ کائنات کا مالک جو ہے وہ کائنات کے اوپر ہے، کائنات کا جو ہے وہ، اور یہ کہ جو خالق ہے وہ مخلوق کے اندر نہیں سماتا، مطلب جو مکان ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے، اور جو زمان ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے. تو مطلب ہے کہ نہ زمانہ اس کو مطلب ریسیو کر سکتا ہے اور نہ مکان اس کو ریسیو کر سکتا ہے، بلکہ یہ دونوں اس کی جو ہے وہ مخلوقات ہیں. تو اس حوالے سے اس پر تو بے حد و حساب دلائل لے کر آئے ہیں نصوص شریعت سے، پھر صحابہ وغیرہ کے اقوال سے، کہ ان سب کا یہ تھا کہ مطلب ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو آپ مطلب کہ اوپر اٹھاتے ہیں. قد نرا کیا تقلب وجهک فی السماء، تو مطلب ہے کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھنا. یہ جو ہے کہ من فی السماء، وہ جو ہے آمنتم من فی السماء، وہ مطلب ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ رحمت مہربانی کرو جو زمین پر ہے تم پر رحمت وہ کرے گا جو آسمان. یہ فی سے مراد ہے، یہاں پر عربی میں چلتے فی سے مراد اعلیٰ بھی ہوتا ہے جو آسمان. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں اس کی دلالت قطعی ہے کہ خالق جو ہے وہ مخلوق کے اندر نہیں. اب یہ جو آیتیں ہیں اس میں امکان ہے کہ اس سے یہ مراد نکلتی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ امکان ہے یہ، لیکن اگر وہ چیز زیادہ صریح ہو تو پھر اس کو ہم اس کی طرف لوٹا کر اس کا بھی معنی نکل آئے گا، اس کا بھی معنی نکل آئے گا. مطلب آپ یہ کہنا چاہیں یہ کہہ دیں، مطلب کہ دیکھیے یعنی اللہ تعالی کا جو احاطہ ہے مخلوق کے اوپر، یعنی وہ ایسا ہے کہ یعنی دوری جو ہے ہوتی ہے، کوئی دوری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ اصل اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال ہے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی جو چونٹی جو ہے یعنی وہ اگر آپ کی انگلی پر چل رہی ہے تو مطلب وہ آپ کے لیے، آپ بہت دور ہیں اس سے، آپ اس کے لیے یعنی اس کے حوالے سے آپ بہت دور ہیں، لیکن آپ تو چونٹی مطلب کیا چیز ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو احاطہ یعنی کوئی چیز چھوڑی ہے، پوری کائنات جتنی بھی بڑی ہے اس کے سامنے کوئی چیز چھوڑی ہے، یعنی اس کا جو اس کے مخلوق کے بالکل پاس ہونا یعنی اتنا ایویڈنٹ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ایویڈنٹ ہو نہیں سکتی ہے. تو مطلب اس کو آپ کہہ دیں کہ جی وہ علم، صفت علم کے ساتھ یا قدرت کے ساتھ اور سماع کے ساتھ اور بصر کے ساتھ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام صفات کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی تو علماء نے کہا ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے، دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ کہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. حالانکہ عربی میں ایک اور بھی انداز ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں حیث ما کنتم، یہ کہ وہ وہیں ہوتا ہے جہاں تم ہوتے. وہ نہیں کہا حیث ما کنتم، نہیں کہا ہے، کہتے معکم اینما کنتم، مطلب ہے کہ جہاں پر بھی ہو تم وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو معیت کا بولا ہے، تو مطلب ہے کہ جو مع ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر اس کے احاطے میں ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ یہ جو دوری ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہو سکتی ہے، اس کے لحاظ سے دوری نہیں، اس وجہ سے وہ معیت تو اس کی ثابت ہوتی ہے. تو مطلب اس وجہ سے جو آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ چیز یہ دیکھنی پڑے گی آپ کو کہ صریح کون سی چیز ہے. جو صریح ہے تو اس معنی میں وہ محکم ہے، اور جس میں ایک سے زیادہ معنی نکل سکتا ہو وہ متشابہ ہوگا. جی جی جی. اچھا اگلی جو ہے رد القدریہ. دیکھیں ایک ایک فرقے کو نا وہ مطلب لے کر چلتے. اب یہ قدریہ آگے. اچھا یہ انہوں نے رد کر دیا نصوص الصریحہ المحکمہ فی قدرت اللہ علی خلقہ، کہ جو نصوص صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت ہے اپنے مخلوق پر. وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ،
وما لم یشأ لم یکن، کہ وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس اتنی قوی صریح محکم نصوص کو قدریہ نے رد کیا بالمتشابہ من قولی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں سے جو متشابہ بات آتی ہے اس کے ذریعے سے ولا یظلم ربک احدا، کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو کہ جی اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں کے اعمال ہوں، نہ چاہے تو نہ بندوں کے اعمال ہوں، تو یہ اس سے جو ہے وہ اس پر ظلم جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے چاہے تو زنا ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ نے چاہے تو کون روکے اب اس زنا کو، تو اب اس بندے کا کیا قصور؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لا یظلم ربک احدا وما ربک بظلام للعبید، کہ نہیں ہے تیرا رب ظلم کرنے والا بندوں پر، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اب ان نصوص سے انہوں نے یہ اس چیز کو بالکل کر دیا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی جو مطلق مشیت اور قدرت ہے اس کا انہوں نے وہ رد کر دیا۔ اچھا، تو یہ مثال ہے۔ اگلی مثال آگئی ہے رد الجبریہ۔ جبریہ جو ہیں یہ برعکس ہیں قدریہ کے۔ اچھا، انہوں نے رد کر دیا النصوص المحکمہ فی اثبات کون العبد قادرا مختارا فاعلا، بندے کا قادر ہونا، مختار یعنی جسے کہتے ہیں نا مطلب کہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، اختیار حاصل ہونا، فاعلا بندہ فاعل ہے، کرنے والا ہے، بمشیئتہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کرنے والا ہے۔ اب اس چیز کا رد انہوں نے کر دیا جبریہ نے، اب اس متشابہ کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ وغیرہ، وقولہ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اب یہ ہے کہ بندے کو مکمل اختیار ہونا یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مطلب اب وہ اس کا انکار کر دیں گے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی بعض اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وما تشاءون الا ما شاء اللہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ نہیں کہ تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے، مطلب یہ فرق ہے۔ تو اس وجہ سے جو بندے کو جتنی سی آزادی حاصل ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے عذاب کے حوالے سے اور ثواب کے حوالے سے، وہ اس کو حاصل ہے۔ اچھا، اب پانچواں جو ہے مثال آگے رد الخوارج والمعتزلہ النصوص الصریحہ المحکمہ۔ خوارج اور معتزلہ کا صریح محکم نصوص کو رد کرنا غایت الاحکام، نہایت محکم ہے، فی ثبوت الشفاعۃ للعصاۃ، عصاۃ عاصی کی جمع ہے نافرمان، جو نافرمان ہیں امت میں سے ان کو شفاعت حاصل ہونے کے حوالے سے، وخروجہم من النار، کہ وہ آگ سے کبھی نہ کبھی نکل جائیں گے۔ اس پر نہایت صریح نصوص موجود ہیں۔ ان چیزوں کو وہ رد کرتے ہیں کس چیز سے؟ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، تو وہ شفاعت کا رد جو ہے وہ اس آیت سے کر دیں گے کہ ان جہنمیوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، وہ تو شرک کرنے والے ہیں، ان کو شفاعت کیوں فائدہ دے گی؟ شفاعت تو ان کے لیے ہے جو موحد ہیں، شفاعت تو صرف ان کے حق میں۔ اب یہ اس کو تو وہ ایک عمومی ہے نا، ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو، لیکن جب اس کے لیے الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں سفارش کروں گا تو اب وہ صریح ہو گیا ہے، وہ محکم ہے، اور یہ اس حوالے سے متشابہ ہے۔ اب یہ کہ وقولہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ تو ہمیشہ رہنا ہے اس نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اب یہ عمومی بات ہے نا، یہ عمومی بات ہے، وہ بات الگ سے نہ کی ہوتی کہ کچھ لوگوں کو نکال لیا جائے گا، تو چلیں اس آیت سے ہم بھی استدلال کر لیتے، تو اس میں یہ بات ہے اور یہ نہیں بھی ہے، لیکن جب دوسری جگہ صریح آ گئی اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اچھا، یہ المثال السادس رد الجہمیہ النصوص المحکمہ التي قد بلغت فی صراحتها وصحتها وغیرہ وغیرہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں جو نصوص نہایت صریح ہیں قرآن مجید کے اندر بھی اور سنت میں تو شدید صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے وہ اہل ایمان کو حاصل ہوگی، دیدار جو ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ معتزلہ نے اس چیز کا نہایت شدت سے انکار کیا ہے اور اس کو بہت سے اس پر زور بھی لگایا ہے۔
اچھا ویسے اتفاق ہے میں چیزوں کو زیادہ پڑھتا نہیں ہوں، وہ یہ حمید الدین فراہی صاحب کا بھی کہیں پڑھا تو وہ بھی اسی چیز پر زور لگا رہے تھے، وہ جو ہے نا کہ جی وہ نظر کا مطلب انتظار بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے کہ وہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، الا انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون وغیرہ وغیرہ. اور قرآن حدیث میں تو نہایت سری ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے اور ہرگز کوئی مطلب کوئی رکاوٹ تک نہیں پاؤ گے قیامت کے روز میں وغیرہ وغیرہ. تو اتنی جو کہتے ہیں نہایت سری واضح محکم جو دلائل ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بابت، تو ان کو اب یہ جو جہمی ہیں معتزلی بھی ساتھ ان کے ساتھ تو وہ رد کریں گے ایسے متشابہ کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اب یہ دنیا کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، یہ ادراک جو ہے ادراک. اب ادراک تو اور چیز ہے کہ ادراک کا مطلب تو پورا پا لینا بھی ہوتا ہے. ادراک آپ کو پتا ہے، یعنی ادراک علم کے ایک اعلیٰ مرتبے کو آپ ادراک کہتے ہیں. تو درک کا مطلب ہوتا ہے بالکل پا لینا. وہ فلان ادرک کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک بندہ آگے بھاگا جا رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے پکڑا ہے، ادرک پکڑ لیا، تو اس کو کہتے ہیں ادرک ادراک. تو وہ تو یہ ہے کہ بالکل جا کر پورا ہی پکڑ لینا، احاطہ کر لینا. تو اب وہ ادراک کا کیا معنی؟ تو یہ ادراک کے معنی میں ایک ہے کہ جی ادراک تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کسی کی بھی نگاہ ایسی نہیں ہے جو ادراک کر لے. اچھا دیکھنے کا آتا ہے کہ رؤیت جو ہے وہ حاصل ہوگی. اب وہ لفظ ادراک کے حوالے سے نفی ہے. اب یہ اس کے اندر ایک یعنی ابہام بہرحال مطلب ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ہے یا آخرت؟ دنیا میں نہیں دیکھنا، آخرت میں تو دیکھنا ہے. دنیا کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں اس زمین پر کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا ہے. اب یہ متشابہ ہے، یہ اس کو بنیاد بنا کر ان محکم چیزوں کو، محکم دلائل کو یہ رد کر دیں گے. وَقَوْلُ لِمُوسَىٰ لَن تَرَانِي، مطلب ان کا یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھے گا کبھی بھی. تو اب ثابت ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو مطلب ہے وہ تو وہاں پر کہا ہے وَقَوْلُ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے الا وحیاً، مگر یہ کہ وہ وحی کے ذریعے سے اس سے کلام فرمائے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیجے. فیوحی بإذنہ ما یشاء. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے گا. اب یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ دنیا کے بارے میں ہے نا. تو یہ ہے متشابہ. اس سے وہ معنی بھی نکل جائے گا اگر کوئی اور دلیل نہ ہو، لیکن نہیں، وہ اس کو بنیاد بنا کر ان کو رد کر دیں گے. اچھا یہ ساتویں دلیل زیادہ وہ ہو جائے گی، ایک آدھ میں اور لے لیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اچھا اب یہ 8ویں ہے، رد النصوص المحکمہ الصریحہ التي في غایۃ الصحہ والکثرہ على ان الرب سبحانہ انما يفعل ما يفعله لحکمت وغایت محمودہ. کہ اس چیز پر ہزارہا مطلب ہے کہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فعل فرماتا ہے وہ نہایت کسی حکمت کے لیے اور کسی محمود غایت کے لیے، کسی یعنی قابل ستائش غایت کے لیے کرتا ہے. وجودها خیر من عدمها، اور جس کا ہونا اس کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس چیز کو وہ رد کر دیں گے کس سے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں پوچھا جا سکتا، وہ جو مرضی کرے، باقی سب سے پوچھا جائے گا. یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ اس کے اعمال میں حکمت ہونا ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ. مطلب یہ کہاں سے ہو گیا؟ اچھا رد النصوص الصریحہ الکثیرہ، یہ کہتے ہیں کقولہ بما کنتم تعلمون، بما کنتم تعملون ہونا چاہیے، وبما کنتم تکسبون. اب یہ انسان کے کسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جوڑا ہے. تو بما قدمت ایدیکم، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ان کو کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے. بما قدمت یداک بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق ذلک بانہم مستحب الحیات الدنیا ذلک بانہم کرہوا، یعنی سب ذمہ داریاں انسانوں کے پر ڈالیں کہ ان کی کرتوت ہیں، ان کے کام ہیں. یہ اتنی ساری جو چیزیں ہیں یہ لے کر امام ابن قیم جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ان سب چیزوں کو یہ کریں گے الی اضعاف ذلک من النصوص. یہ جو یہاں پر یہ جا رہا ہے نا کرسر، دیکھ رہے ہیں آپ؟
تو یہاں پر وہ کہتے ہیں فردوا ذلک کلہ، ایسی بے شمار مثالیں لا کرنا، کہتے ہیں سب کو انہوں نے لوٹا دیا کہ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے. اس کا مطلب ہے سب کچھ جو بھی تخلیق ہے وہ اللہ کی ہے، جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں. تو آپ ذمہ داری سے سبق دوش. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے یہ تمہارے کرتوت، یہ تمہاری حرکتیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہونا یہ مطلب متشابہ ہے اس معنی میں کہ آپ افعال العباد کے حوالے سے کلی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کا کرنا قرار دے دیں اور انسان کی ذمہ داری کو بالکل ہی موقوف ٹھہرا دیں. تو یہ چند ایک مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے صرف اس وجہ سے کی کہ یہ ایک خاصا بڑا باب ہے جو کہ نصوص میں اہل سنت کس طریقے سے محکم کی طرف جاتے ہیں اور اہل زیغ کس طریقے سے متشابہ کی طرف جاتے ہیں اور محکم کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی چیز ہے، پھر میں چھوڑ دوں گا. زکریا صاحب کو سبق لینا ہے، پڑھانا ہے. صفات متبعی الشبہات، متشابہات، متشابہ کی کے جو پیچھے جانے والے لوگ ہیں ان کی صفات. ذکر العلماء، علماء نے ذکر کیا ان لمتبعی متشابہات، متشابہات کی کے پیچھے جانے والوں کی جو صفات ہیں یہ تمیزون بہا، جس کے ذریعے سے وہ متمیز ہوتے ہیں. ان میں سے کیا؟ ومنہا، ان میں سے چند ایک. الصفۃ الاولی ضربهم للنصوص بعضها ببعض، ان کا نصوص کو ایک دوسرے کے ساتھ مارنا، ٹکرانا. یہ ٹکرواتے ہیں نصوص کو ایک دوسرے کے ساتھ. زعم بعض المبتدعة النصوص الشرعية قد تتعارض وتتخالف. بعض مبتدعہ یہ زوم کرنے لگ جاتے ہیں کہ نصوص شرعیہ آپس میں ٹکرانے لگی ہیں. وذكروا امثلة كثيرة في هذا الباب، اس باب میں بہت ساری مثالیں بھی ذکر کرتے ہیں. ولكن علماء السنة الاثبات، یہ اثبات سب کی جمع ہے، ٹھوس، جو ٹھوس قسم کے علماء سنت ہیں. ردوا باطلهم، انہوں نے ان کے باطل کو رد کیا ہے. وبینوا جہلهم وتناقضهم، ان کے جہل اور تناقض کو بیان کیا ہے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا، لما رأى قوما يتمارون فی آیت من القرآن، انہوں نے دیکھا ایک قوم بیٹھی تھی، یعنی کچھ لوگ تھے صحابہ میں سے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سرزنش کی. یتمارا کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، بحث کر رہے تھے قرآن مجید ہی کی ایک آیت کے بارے میں. یہ تقدیر کا مسئلہ تھا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان میں سب سے چھوٹا تھا اور میں جو ہے وہ اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں ان میں حصہ نہیں لے رہا تھا. بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میں ان میں نہیں تھا. تو مہلن یا قوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا باہر نکلے اپنے حجرے سے تو دیکھا کہ یہ بحث کر رہے ہیں. اب دیکھیں تقدیر کے دو فیکٹر ہیں، ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ایک یہ ہے کہ عبد کا بھی فعل ہے. اب آپ اگر پکڑنا چاہیں اس نس سے اس کو ماریں، دوسرا فریق اس نس سے اس کو مارے گا، ٹکرائیں گے اور قیامت تک لڑتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ مہلن کا مطلب روکنے کے لیے ہوتا ہے. مہلن، مہلن یا قوم، رکو بھائی، رکو رکو رکو. بہذا اہلکت الامم من قبلکم، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے امتیں برباد کی گئی تھی تم سے پہلے. اینڈ یہی وہ بات ہے جس سے پہلی امتیں برباد ہوئی تھیں، تباہ کر دی گئی تھی. باختلافہم علی انبیائہم، جنہوں نے اختلاف کر لیا تھا اپنے انبیاء کے اوپر، یعنی انبیاء کی ایک بات کو دوسرے کے ساتھ وہ رد کرنے لگے تھے. وضربہم الکتب بعضها ببعض، اور کتابوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مارنا، کتاب کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ مارنا یا ٹکرانا. ان القرآن لم ينزل یکذب بعضه بعضا، قرآن اس صورت میں نہیں اترا کہ اس کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کو جھٹلائے. بل یصدق بعضه بعضا، یہ حدیث کے لفظ ہیں. بل یصدق بعضه بعضا، بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سچا کرنے کے لیے آیا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو ویریفائی کرتا ہے. فما عرفتم منه فاعملوا به، تو پھر جو تمہیں اس میں سے سمجھ آ جائے اس پر عمل کرنے لگ جاؤ. وما جہلتم منه، اور جو تمہیں سمجھ نہ آ سکے اس میں سے، فردوه الى عالمہ، اس کو چھوڑ دو ایسے شخص پر جو اس کو سمجھ سکے. مطلب ضروری نہیں ہے تم فیصلہ ہی کر کے اٹھو، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو کسی ایسے بندے کے لیے جو اس کو سمجھ لے گا. تو یہ ایک چیز. الصفۃ الثانیہ، دوسری صفت ان کی یہ ہے
حجر النصوص الواضحہ البینہ واتباع النصوص المشکلہ، جو نصوص واضح اور بین ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور ان نصوص کی طرف جائیں گے جن کے اندر ایک اشکال ہے۔ اب جو اشکال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ معنی ہونا جس میں ایک اشتباہ پایا جائے، ان نصوص کے پیچھے جائیں گے۔ درج المبتدعہ، یہ درج یدرج کا مطلب ہوتا ہے عادت بنا لینا۔ درج المبتدعہ، مبتدعہ نے یہ اپنا معمول بنا لیا ہوا ہے، عادت بنا لیا ہے، علی حجر النصوص البینہ الدلالہ، کہ جو نصوص بینہ ہیں دلالت کے معاملے میں ان کو چھوڑ دیں گے۔ وتتبع النصوص المشکلہ، یہ مشکلہ اشکال والی، ان نصوص کو جا کر پکڑیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے جن کے اندر اشکال پایا جاتا ہے۔ ولہذا بین الشاطبی صفت الدلیل الذي يعتمد عليه عند الاستدلال، اس وجہ سے امام شاطبی نے بیان کی ہے اس دلیل کی صفت جس پر کہ اعتماد کیا جاتا ہے استدلال کے وقت۔ آپ کو پتا ہے یہ ایک قاعدہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، معروف سا قاعدہ نا علماء کے ہاں، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال پایا گیا تو استدلال نہ رہا، یعنی ایک چیز سے دو معنی نکلتے ہیں، آپ اس سے ایک معنی پر دلیل پکڑ رہے ہیں، بھی اس سے دوسرا معنی بھی نکلتا ہے، کوئی اور دلیل لائیں، تو کہتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے تو پھر استدلال نہیں رہتا، استدلال اس سے ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہو، اس سے استدلال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام شاطبی جو ہیں وہ اس دلیل کی صفت لے کر آتے ہیں جو کہ استدلال کے لیے صحیح ہو سکتی ہے۔ فقالا، تو کہنے لگے امام شاطبی، وقد علم العلماء، علماء یہ جانتے ہیں، ان کل دلیل فیہ اشتباہ، ہر وہ دلیل جس کے اندر اشتباہ ہو، یعنی اس کا ایک سے زیادہ دلالت ہو، ایک سے زیادہ معنی ہو وغیرہ وغیرہ، وہ اشکال، اور اس کے اندر اشکال ہو، لیس بدلیل فی الحقیقہ، وہ حقیقت کے اندر دلیل نہیں ہے، یعنی اس چیز پر دلیل نہیں ہے، یعنی اس سے جو دو چیزیں نکلتی ہیں ان دو چیزوں پر تو دلیل ہوگی، لیکن اگر آپ اس سے ایک چیز لے لیں تو اس پر وہ دلیل نہیں ہے۔ حتی یتبین معناہ ویظہر المراد منہ، یہاں تک کہ اس کا معنی واضح ہو جائے اور اس سے جو مراد ہے وہ ظاہر ہو جائے، ظاہر ہے وہ کسی اور دلیل سے ہوگی، اس کا مطلب استدلال اس سے ہوا۔ پھر وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَلَّا يُعَارِضَهُ أَصْلٌ قَطْعِي، ایک بات یہ ہوئی، دوسری شرط یہ ہے وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَلَّا يُعَارِضَهُ، کہ اس کے معارض نہ ہو کوئی دین کا معلوم اصل جو ہے نا، اصل قطعی، دین کے جو معلوم اصول ہے نا، اصل کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، یعنی بیسکس، اصل بیسک، کہ دین کے جو بیسکس ہیں نا، جو قطعی بیسکس ہیں، کوئی بیسک قطعی جو ہے نا وہ اس کے معارض نہ پڑ رہا ہو، یعنی دلیل کا دلیل ہونے کے لیے شرط ہے یہ، اگر وہ قرآن دین کا کوئی اصل ہے، مثلا توحید کے خلاف ایک چیز، مطلب آپ کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں چیز سے یہ ثابت ہو رہا ہے، بھائی توحید دین کا ایک اصل ہے، تو اس سے میں دلیل نہیں لوں گا کیونکہ یہ چیز طے شدہ ہے دین کے اندر۔ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مَعْنَاهُ لِإِجْمَالٍ أَوْ اشْتِرَاكٍ، تو پھر اگر اس کا معنی نہ ظاہر ہو رہا ہو، یا تو مجمل ہونے کی وجہ سے، اجمال ہوتا ہے وہی کہ نہایت مختصر ہو اور اس کے اندر وہ صراحت نہ ہو جو کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے درکار ہے، او اشتراک یا مشترک ہو، یعنی یہ چیز بھی نکل رہی ہے، یہ چیز بھی نکل رہی ہے، او عارضہ قطعی، یا اس کے معارض کوئی دین کا کوئی قطعی مسئلہ پڑ رہا ہو، کظہور تشبیہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ ایک حدیث سے یا ایک آیت سے آپ نکال سکتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ تشبیہ کی نفی جو ہے وہ دین کے قطعیات میں سے ہے، اس وجہ سے وہ دلیل نہیں لی جائے گی۔ فلیس بدلیل، ایسی چیز دلیل ہے ہی نہیں، لأن حقیقت الدلیل، کیونکہ دلیل کی حقیقت یہ ہوتی ہے ان یکون ظاہرا فی نفسہ، کہ وہ فی نفسہ ہی ظاہر ہو، وہ اپنے اندر ہی بیان کر دے رہی ہو کوئی چیز، کسی چیز کا، ودالا علی غیرہ، اپنے اندر ظاہر ہو اور دوسری کسی چیز پر دلالت کر رہی ہو۔ وَإِلَّا احتیج الی دلیل، یہ مفعول ہے، مجہول ہے، یہ احتاج یحتاج، احتیج یحتاج، وَإِلَّا احتیج الی دلیل، ورنہ وہ خود کسی اور دلیل کے لیے ضرورت مند ہوگی، اگر وہ واضح نہیں ہے کسی مسئلے پر تو پھر تو اس کو خود کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ فَإِن دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ فَأَحْرَى أَلَّا يَكُونَ دَلِيلًا، اگر دلیل ہی اس بات کی دلالت کر رہی ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو
بہت زیادہ احرا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو دلیل ہی نہ کہا جائے. ولا يمكن ان تعارض الفروع الجزئیہ الاصول الکلیہ. یہ امام شاطبی کا ایک خاص کیس ہے، اس کو وہ بار بار ہمیشہ بیان کرتے ہیں. وہ مقاصد شریعت کا بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ولا يمكن، ممکن ہی نہیں ہے، ان تعارض الفروع الجزئیہ، کہ جزئی فروع جو ہیں وہ معارض ہو جائیں، کنٹراڈکٹ کر سکیں الاصول الکلیہ، جو دین کے کلی اصول ہیں ان کے ساتھ. یعنی ایک فرعی دلیل آ گئی ہے، وہ دین کی کلی جو چیز ہے اس کی کہ جو ہے نا وہ اس کا صفایا کر جائے. یعنی ایک بندہ آج کوئی حدیث لے کر آ جائے یا کسی آیت سے کوئی ایسی دلیل ہمیں لا کر دے دے جو دین کے معروف قطعیات ہیں ان کا کباڑا ہو جائے. اس سے دلیل نہیں دے دی، وہ کہتے ہیں دلیل فرعی چیز کلی کو ہٹا ہی نہیں سکتی. تو جو دین کے جو معلوم اساسیات ہیں ان کو تو کوئی چیز ہٹا ہی نہیں سکتی ہے. تو یہی دیکھنا پڑے گا کہ اسی دلیل کے حوالے سے ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے، اور جہاں وہ اس سے ٹکرا رہی ہو وہاں وہ رد ہوگی، یہ نہیں رد ہوگی. کہتے ہیں ولا يمكن ان تعارض الفروع الجزئیہ الاصول الکلیہ لان الفروع الجزئیہ، کیونکہ کہتے ہیں جو فروع جزئیہ ہیں ان لم تقتض عملا فهي محل التوقف، اگر وہ کسی عمل کا تقاضا نہ کریں فهي محل التوقف، تو وہ توقف کا محل ہے، یعنی ان کے اوپر توقف کر لینا چاہیے. وان اقتضت عملا، اگر وہ کسی عمل کا اقتضا کر رہی ہوں وہ فرعی جو نصوص ہیں، فالرجوع الى الاصول هو الصراط المستقیم، تو پھر اصول کی جانب رجوع کر لینا کہیں زیادہ صحیح صراط مستقیم ہے. کہ میں یہ جو فرعی چیز ہے نا اس کا اتنا ہی مطلب بیان کروں جو اصول جس کی اجازت دے رہے ہوں. وَيَتَنَاوَلُ الْجُزْئِيَّاتِ حَتَّى إِلَى الْكُلِّيَّاتِ، اور جزئیات کو لیا جائے یہاں تک کہ کلیات تک پہنچ جایا جائے. فَمَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ حَاوَلَ شَطَطًا، جو اس کو الٹ دے یعنی کلیات کا کباڑا کرے جزئیات کے ذریعے سے، نہ کہ کلیات کو حاکم مانے جزئیات کے اوپر. کہتے ہیں جو اس معاملے کو الٹ دے، حاولا تو اس نے کوشش کی ہے، شططً ایک بڑی گمراہی کی. ودخل فی حکم الذم، اور وہ مذمت کے باب میں داخل ہو گیا، یہ شخص مذموم ہو گیا ہے. لأن متبع الشبہات مذموم، کیونکہ شبہات کے پیچھے جانے والا شخص مذموم ہے، قابل مذمت ہے. فکیف یعتد بالمتشابہات دلیلا، تو پھر متشابہات کو دلیل کیسے مانا؟ اعتدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریکن، جیسے نا یہ عدد سے ہی ہے، ریکننگ، کاؤنٹنگ. تو اعتداد کا مطلب کسی چیز کو گننا، شمار کرنا. فکیف یعتد، تو کیسے شمار کیا جائے بالمتشابہات، متشابہات کو دلیلا، دلیل متشابہات دلیل کیسے بن جائیں گے؟ او یبنى علیہا حکم من الاحکام، یا ان کے اوپر اسلام کے احکام میں سے کسی حکم کو بیس کیسے کر لیا جائے گا؟ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ دَلِيلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، جب وہ فی نفس الامر وہ دلیل نہیں بنتی، فَجَعَلُهَا بِدْعَةً مُحْدَثَةً هُوَ الْحَقُّ، تو اس کو بدعت ٹھہرا دینا کہیں زیادہ حق ہے. کہ جو بندہ اسی کو بنیاد بنا لے استدلال کی تو اس کو بدعت ٹھہرانا صحیح ہے. اچھا، تو تیسری صفت ہے اتباع الہوا، ہوا کی پیروی. الابتداع واتباع الہوا امران متلازمان لا ينفکان عن بعضهما غالبا. ابتداء اور اتباع ہوا کہتے ہیں دو ایسے چیزیں ہیں جو متلازم ہیں، یعنی لازم و ملزوم ہیں. لا ينفکان، یہ الگ جدا جدا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے، غالباً اکثر و بیشتر. ولہذا سمی المبتدعۃ باہل الاہواء، اسی وجہ سے مبتدعہ کو نام ہی اہل اہواء کا دے دیا گیا. وقد قال الشاطبی فی تفسیر الآیہ الآنفۃ الذکر، شاطبی نے اس تفسیر کی، اس آیت کی تفسیر میں جس کا ابھی ابھی ذکر ہوا، یہ آنفۃ الذکر کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی ابھی ذکر ہوا ہے. خرج آنفن، وہ ابھی ابھی نکلا ہے، تو آنفن کا مطلب ہوتا ہے ابھی ابھی. یہ جو آیت جو کہ ابھی ابھی جس کا ذکر ہوا ہے اس کی تفسیر میں شاطبی کہتے ہیں وَكَذَلِكَ ذُكِرَ فِي أَهْلِ الزَّيْغِ، اسی طریقے سے آیت کے اندر ذکر ہوا ہے اہل زیغ کے معاملے میں کہ انہم یتبعون المتشابہ، کہ وہ متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے. فہم یطلبون بہ اہواءہم، تو دراصل وہ متشابہ کے ذریعے سے اپنی اہواء کے متلاشی ہوتے ہیں قرآن کے اندر، لحصول الفتنہ، تاکہ فتنہ مل جائے، ان کو حاصل ہو جائے. فلیس فی نظرہم اذن، اذن کا مطلب ہوتا ہے تب، تو پھر ان کی نظر کے اندر نہیں ہے فی الدلیل
نظر المستبصر حتی یکون ہواہ تحت حکمہ، وہ جو مستبصر ہوتا ہے نا، پوری طریقے سے بصیرت کے ساتھ دلیل کے اندر جاتا ہے، یہ چیز ان کے نظر میں ہوتی ہی نہیں ہے. حتی یکون ہواہ تحت حکمہ، یہاں تک کہ ان کی جو ہوا ہے وہ اس قرآن مجید کے تحت ہو جائے، اس کے ماتحت ہو جائے. بل نظر من حکم بالہوا، بلکہ اس کی وہ نظر ہوتی ہے جو کہ ہوا کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یعنی خواہش کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. ثم اتى بالدلیل کالشاہد لہ، پھر وہ دلیل کو لے کر آیا ہے محض اپنی تائید میں. شاہد کا مطلب ہوتا ہے جو شخص آپ کے حق میں، دلیل کو تو وہ اپنی تائید میں لے کر آیا ہے، یعنی اس نے حق نہیں ڈھونڈا. ولم یذکر مثل ذلك فی الراسخین فی العلم، البتہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کے بارے میں نہیں کی. اس آیت کے اندر آگے جا کے بات ہوئی نا، فہم اذن بضد ہؤلاء، تو پھر راسخون فی العلم جو ہیں یہ اہل بدعت کے الٹ ہو گئے. ضد کا مطلب الٹ ہونا. حیث وقفوا فی المتشابہ، کیونکہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا، حیث وقفوا فی انہوں نے جہاں متشابہ آیا یہ رک گئے. حیث وقفوا فی المتشابہ، یہ رک گئے وہاں پر جہاں پر متشابہات آ گئے تھے. فلم یحکموا فیہ ولا علیہ سوى التسلیم، انہوں نے کسی چیز کو محکم نہیں جانا اس کے اندر نہ اس کے اوپر، سوائے یہ کہ یہ تسلیم ہو جائیں، وہاں پر بالکل چپ اور خاموش ہو جائیں. وہذا المعنى خاص بمن طلب الحق، یہ جو معنی ہے، یہ جو چیز ہے، یہ خاص ہو جاتی ہے اس شخص کے ساتھ جو حق کا متلاشی ہو. من الادلہ، ادلہ میں سے. لا يدخل فیہ من طلب فی الادلہ ما یصحح ہواہ السابق، اس کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہوتا جو دلیلوں میں سے اسی چیز کی تلاش کر رہا ہو جو اس کی ہوا کی کو صحیح ثابت کر دے. یصحح ہواہ، جو اس کی ہوا کو صحیح ثابت کر دے، جو کہ پہلے سے ہی پائی گئی ہے، السابق، پہلے ہی اس کے پاس ہے. چوتھی صفت تتبع الغرائب والاغلوطات، یہ جو متشابہات والے ہوتے ہیں، یہ جو عجیب و غریب چیز ہے نا، آپ کو انکشافات کر کے دینا، یہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایسی بات بتانا جس سے پہلے آپ کو نہ پتا ہو. تو متشابہات کی جو لوگ توہ میں جاتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وہ حیران کر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جو غرائب ہیں یعنی عجیب و غریب چیزیں ہیں، اور اغلوطات بالکل غلطیاں جو ہیں وہ ڈھونڈ کر، یہ بھی ان کی ایک صفت ہوتی ہے. وروی من حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الغلوطات، یہ اگرچہ یہ حدیث اس کی سند صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوطات سے، یعنی بالکل جو یعنی دیکھنے میں نظر آ جائے کہ غلط ہے، اس سے منع کیا ہے. وقد درج بعض المبتدعہ، بعض مبتدعہ نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے علی تتبع الغرائب، کہ یہ عجیب و غریب چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا کر دیں امت کو. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے عجیب انکشافات یہی کریں گے. اہل سنت کے یہاں کیا انکشافات ہوں گے، چیز چلی آ رہی ہے تو نئی چیز تو یہی ڈھونڈ کر لا دیں گے نا کہیں سے. کہتے ہیں والاشتغال بالاغلوطات، اور جو بالکل غلط سلط چیزیں ہیں ان کو اپنا شغل بنا لینا. اشتغال کا مطلب ہوتا ہے کہ انہی کے اندر آدمی کی پوری توجہ ہو جانا. لیشغبوا بها علی علماء الامہ، تاکہ یہ علماء امت کو مشغول کر دیں، الجھا دیں، ان کے کاموں کو روک دیں. علماء امت کو کام کرنے ہیں، امت کو چلانے کے، اب یہ بیچارے بیٹھیں گے ان کے رد کرنے کے لیے، ان کے ایک ایک کو پکڑ کے مطلب ان کے جوابات لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، تاکہ یہ امت کے لیے جو ہے نا وہ مصیبتیں کھڑی کر دیں علماء امت کے لیے. شغب کا مطلب ہوتا ہے شرارتیں کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور الجھا کر رکھ دینا. مطلب علماء امت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے یہ، اور ان کو الجھائیں گے، اور تاکہ یہ جو ہے نا باقی سارے کام چھوڑ کر ان کا رد کریں. فَتَرَاهُمْ يَحْرُصُونَ عَلَى إِثَارَةِ الشُّبُهَاتِ، تو تم دیکھو گے کہ یہ ان کو اچھی خاصی حرص ہوتی ہے کہ یہ شبہات کو کھڑا کریں. اثارہ ہوتا ہے کھڑا کرنا. اثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها، تو اثار الارض کے زمین کو یعنی زیر کاشت لے کر آنا، زمین کو جو ہے وہ خوب افزائش دینا، تو وہ اثارہ ہوتا ہے. تو اثارت شبہات یعنی شبہات کی افزائش کرنے میں ان کو ایک خاص حرص پائی جاتی ہے ان کے اندر. وہ تشکیک فی المسلمات، اور جو چیزیں مسلمات ہیں امت کے اندر ان کے اندر تشکیک پیدا کرنا. ظاہر جو بندہ متشابہات کے اندر جائے گا، متشابہات میں سے وہ چیزیں نکال لازماً وہ یہ کام کرے گا کہ جو مسلمات ہیں ان کو مشکوک بنائے. ولہذا قال الحسن البصری، حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے یہ کہا ہے
شرار عباد اللہ ینتقون شواد المسائل. شواد یہ شاد کی جمع ہے. وہ مطلب ہو سکتا ہے کسی عالم سے بھی دور دراز کسی عالم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کو لے کر آئیں گے، ڈھونڈیں گے کہ جی اس نے یہ کہا ہے. شرار و عباد اللہ جو بدترین جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، وہ ہے انتقاء کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا مطلب یعنی چوز کر کے لے کر آنا، یعنی چن کر لے کر آنا. یہ نقی بھی اسی سے نا، یہ نقی ینتقون یعنی چن چن کر لے کر آنا. شواذ المسائل جو شاذ قسم کے جو مسئلے ہیں ان کو مطلب ہے کہ چن چن کر لے کر آئیں گے. یعمون بها عباد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھٹکا. یعمون احما اسی سے ہے اندھا کر دینا، یعنی خلقت کو جو ہے نا بھٹکانے کا ان کو خاص لطف ملتا ہے. مطلب ہے کہ عجیب و غریب مسئلہ کیا، لوگ حیران رہ گئے، مسئلہ کھڑا ہو گیا، اتنی تسلی ہوتی ہے اس واعظ کی، اس خطیب کی، اس محقق صاحب کی کہ جناب بات بن گئی نا جی. تو یہ ہے کہتے ہیں کہ حسن بصری کہتے ہیں بدترین لوگ وہ ہیں جو چن چن کر شاذ قسم کے مسئلے لے کر آتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھٹکا کر رکھتے ہیں. قال الامام الخطابی فی معنی الحدیث المذکور آنفا، امام خطابی اس حدیث یہ آنفا پھر لفظ آیا ہے، ابھی ابھی جو حدیث مذکور ہوئی ہے اس کے معنی میں کے بارے میں کہتے ہیں المعنی، اس کا معنی ہے انه نهى ان يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، کہ اس چیز سے منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جو ہے وہ علماء کے آڑے آئے. اعتراض کا مطلب ہوتا ہے یہ اعتراض آبجیکشن آڑے آنا، علماء کے آڑے آئے آدمی بصعاب المسائل مشکل مسئلے نکال کر لے آئے علماء کے آڑے آنے کے لیے، التی یکثر فیہا الغلط جس میں غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں. ایسے بڑے مشکل مقامات ہیں کہ جس کے اندر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ لغزش کر جاتے ہیں. ایسے مسئلے لے کر آنا اور علماء کو ان مسئلوں میں الجھانا. لیستنزلوا بها تاکہ وہ ان مسائل کے ذریعے سے وہ نیچے اتر آئیں. ویستسقط رأیہم فیہا اور علماء کو وہ ساقط کروا کر رکھ دیں. تو دیکھیں جی یہ علماء اس نے فلاں کیا ہے اور اس نے یہ فلاں کیا، تو تاکہ علماء بھی کہیں پر ٹھوکر کھا لیں. ایسے مسئلے لے کر آنا علماء کے پاس تاکہ علماء بھی کہیں پر ویستسقط رأیہم فیہا تو علماء بھی وہاں پر گر جائیں، ٹھوکر کھا کر گر جائیں. وفیہ کراہیت التعمق، اور اس حدیث کے اندر تعمق کی بھی کراہت ہے. تعمق بہت نیچے جانا، بال کی کھال اتارنا، والتکلف اور تکلف کرنا، فیما لا حاجت للانسان الیہ من المسئلہ، اور ایسے معاملات میں جس کے انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس مسئلہ کے پوچھنے کی. مطلب جی وہ کہتے ہیں نا وہ امام شافعی بہت اچھی حصے مزاح بھی رکھتے تھے. امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کوئی صاحب آئے تو وہ اپنا کو مثال میں تو ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے کہ جی ابلیس کی بیوی کا کیا نام تو وہ کہنے گئے بھائی صاحب مجھے اس نے شادی پہ نہیں بلایا تھا. تو مطلب کہتے ہیں فیما لا حاجت للانسان فی من المسئلہ، ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اس میں مسئلوں کو پوچھنے کی. وہ وجوب التوقف عما لا علم للمسئول به، اور جس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں توقف کرنا جو ہے وہ کہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. وَيَزْدَادُ الْفَسَادُ وَيَعْظُمُ الشَّرُّ، فساد کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شرر کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. شرر اذا كانت الغلوطات في القضايا العظمى، اگر یہ جو غلوطات ہیں الجھنے والے جو مسئلے ہیں یا بھٹکنے والی جو چیزیں ہیں، یہ جو قضیہ کی جمع ہے، بڑے جو دین کے مسائل ہیں، اگر ان کے اندر یہ کیے جائیں اس طرح کے کام، فی ابواب الاعتقاد والعمل، جو اعتقاد اور عمل کے جو ابواب ہیں. وہ حسن منا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کا میں ان کے نوٹس پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر کوئی مجھے کسی مسجد میں وہ خطبہ نہیں دینے دیتے، کہتے ہیں آخر کار ایک بہت اجاڑ بیابان سی مسجد میرے ہاتھ آئی، کہتے ہیں وہاں پر مولوی صاحب نے مجھے پتہ نہیں کتنی بار صرف اس چیز پر الجھایا کہ یہ جو ہے نا وہ اذ قال ابراہیم لابیہ آذر، کہ
ابراہیم نے اپنے باپ آدر کو کہا، تو وہ جو کچھ بائبل کی جو نصوص ہیں ان سے جو ملتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی، اس سے یہ ہے کہ آدر تو دراصل ان کے چچا کا نام تھا، تو آدر جو تھا وہ ابراہیم کے والد کا نام نہیں تھا. تو کہتے ہیں اس مسئلے پر اس نے مجھے کچھ 3-4 ہفتے کھپایا. تو آخر کار کہتے ہیں میں نے، مجھے اب یاد نہیں، کہتے میں نے گھر گیا، میں تحفہ شوفہ دے کے میں نے یار مجھے درس نہیں دو یار یہ اچھا. تو وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ جو اصحاب کہف کا کتا جو تھا، مطلب اس کے بارے میں یعنی لمبے چوڑے مبحث چھڑے ہوئے لوگوں نے پورا جو ہے وہ کہ جی اس کے بارے میں بتائیں گے کیا کچھ تھا وہ کتا. اچھا. الصفة الخامسة سوری ابھی کریں گے. الجدال بالباطل، باطل کے ساتھ جدال کریں گے، مطلب بحث کریں گے غلط دلیلوں کے ساتھ، غلط چیزوں کے ساتھ. وصف اللہ تعالی اہل الاہواء بقولہ، اللہ تعالیٰ نے اہل اہواء کا جو ایک وصف بیان کیا وہ یہ کہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، باطل کی مدد سے جدال کریں گے تاکہ حق کو پچھاڑ دیں. وقال تعالی الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جدال کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. والاشتغال بالجدل والقیل والقال باب عریض، یہ جدل اور قیل و قال، یہ کہا اور یہ نہیں کہا، اور جواب در جواب، رد در رد، یہ اس کے ساتھ اشتغال ہونا، یہ اس کو مشغلہ بنانا، باب عریض، یہ ایک بہت وسیع باب ہے من ابواب الزیغ والانحراف. وقد ذکر الخطیب البغدادی ان للجدل المذموم وجہین، خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ جدل جو مذموم ہے اس کے 2 پہلو ہیں یا 2 صورتیں ہیں. احدہما الجدال بغیر حجہ، ایک تو یہ ہے کہ حجت کے بغیر، دلیل کے بغیر جدال کیا جائے. والثانی، اور دوسری ہے کہ الجدال بالشغب والتمویہ، کہ شغب جو ہوتا ہے نا شور شرابہ، اس کے ذریعے سے، اور تمویہ کا مطلب ہوتا ہے معاملے کو بالکل الجھا دینا یا کیموفلاج کروا دینا. تو اس کے ذریعے سے یہ لوگ جدل کرتے ہیں. نصرۃ للباطل، باطل کی نصرت کرنے، بعد ظہور الحق و بیانہ، دوسری طرف حق ہوتا ہے تو وہ حق کی دلیل کو بالکل نظر انداز کروا کے ایسی چیزیں جن کی کوئی جو ہے صراحت نہیں ہوتی، کوئی دلالت نہیں ہوتی، ان کے ذریعے سے یہ لوگ جدال کرتے ہیں. وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، انہ قال، آپ نے فرمایا، ما ضل قوم بعد ہدى اتاہم، کہ نہیں بھٹکی کوئی قوم بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہو، الا اوتوا الجدل، مگر ان کو بحث کی ایک صلاحیت دے دی جاتی ہے. یعنی ہر وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو، جب بھی وہ بھٹکتی ہے اس وقت وہ جدل میں اور مناظرے میں کمال کی ہوتی ہے. وَلِهَذَا تَوَاتَرَ تَحْذِيرُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْجَدَلِ الْمَذْمُومِ، اس وجہ سے تواتر سے ثابت ہے سلف صالح کا متنبہ کرنا. تحذیر کا مطلب لوگوں کو خبردار کرنا، سلف صالح کا خبردار کرنا، من الجدل المذموم، ایسے جدل سے، ایسی بحث بازی سے جو کہ مذموم ہے. والخوض فی المسائل المشکلہ، اور اشکال والے مسئلوں کے اندر گہرا جانے کے سے سلف کا نے بہت زیادہ خبردار کیا. بلا علم، جبکہ علم نہ ہو، اور کچھ بڑے ہی اشکال والے مسئلوں میں آدمی بہت آگے چلا گیا ہو، یہ میں تحقیق کر رہا ہوں. ومن ذالک، اور اس میں سے، یعنی ان تحذیرات میں سے، قال عمر بن عبد العزیز
عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں من جعل دینہ عرضا للخصومات، جو شخص اپنے دین کو بنا دے گا ہدف خصومات یہی جھگڑے دلیل بازی کے کیا کا موضوع بنا لے گا جو شخص اپنے دین کو اکثر الشک، وہ بہت زیادہ شک جو ہے وہ اکٹھے کر لائے گا. جو بندہ بہت زیادہ دلیل بازی کرے گا بہت زیادہ شک اکٹھا کر لے گا اپنے لیے. او قال، یا پھر یہ کہا عمر بن عبدالعزیز نے یکثر التحول، وہ بہت زیادہ نقل مکانی کرے گا. تحول کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، شفٹنگ. تو وہ شفٹنگ بہت کرے گا، مطلب ہے کہ وہ پچھلے سال اس کا یہ خیال تھا، اب اس سال جو ہے کسی اور کی دلیل آ گئی تو اب وہ اس کے ساتھ ہے، اگلے سال کو اور بندہ اس کو کوئی نقطہ بیان کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو کہتے ہیں یکثر التحول، ایسا شخص نقل مکانی بہت زیادہ کرے گا. تحول عربی میں نقل مکانی کے لیے بھی کہتے ہیں. ہاں مطلب ہے کہ جی آفس شفٹ کر گیا ہے، المکتب تحول الی کذا، یہ آفس وہاں چلا گیا ہے، شفٹ ہو گیا چلا گیا. ہاں یہاں پر فکری طور پر مراد ہے کہ آدمی جو ہے نا ایسا آدمی شفٹ بہت زیادہ کرے گا. نہیں یہ تحول سے بھی زیادہ برا ہے، یہ تحول سے بھی زیادہ برا ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دین ایک وہ اس حقیقت کا نام ہے جو آسمان سے اتر بھی گئی ہے، پڑھ بھی لی گئی ہے، سمجھ بھی لی گئی ہے، عمل میں بھی آ گئی ہے. اب آپ کو اس کا تسلسل بننا ہے، اور یہ سارا کچھ صحابہ کے دور میں ہو گیا، الا کسی ایسے مسئلے میں جو صحابہ کے دور میں پیدا نہ ہوا ہو، وہ ایک الگ بات ہے. مطلب ٹھیک ہے، وہ ملیشیا کے کسی وہ اسٹرانومر کو جانا تھا یہ کسی خلائی اس میں، اب ظاہر مسلمان ہے نا، اللہ کا شکر ہے پہلی بار کسی مسلمان خلابات کو جانا ہوا. اب وہ کہتا ہے میں 2 گھنٹے میں پوری زمین کا چکر لگا لوں گا، 5 نمازیں کیسے پڑھوں؟ مسئلہ ہے ظاہر ہے. مطلب یہ تو آپ صحابہ کے پاس نہیں ڈھونڈیں گے کہ بھی ملیشیا کا اسٹرانومر کیا کرے اس وقت خلا میں 2 گھنٹے میں پورے زمین کا چکر لگا لے گا. تو لیکن یہ کہ جو چیزیں صحابہ کے دور میں ختم ہو گئے، مسئلہ ہو گیا. یہ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کی ساخت کی ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اس ساخت کے ساتھ ہی آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. وہ یہاں پر تو ہو سکتا ہے مطلب مستشرقین نے آپ کی ذہنی ساخت کی ہو. تو اس وجہ سے جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین، امام اوزاعی کمال کی خوبصورت بات کریں گے، معلوم یعرف البدریون فلیس بدین، جو چیز بدریوں کو معلوم نہیں نا وہ دین نہیں. ختم ہمارا دین. تو مطلب اسی وجہ سے امام مالک کا وہ قول آپ نے سنا نہیں، بہت مشہور ہے کہ وہ آیا کہنے لگا امام مالک سے کہ چلو بات کرتے ہیں. کہنے لگے کیوں بات کریں؟ تو کہنے لگے اگر میں تمہیں مطلب ہے کہ شکست دے دوں تو میری بات مان لینا، تم مجھے شکست دے دو تو میں تمہارا. تو کہنے لگا کہ تیسرا بندہ آ کے ہمیں شکست دے دے تو کہنے لگے ہم اس کی بات مان لیں گے. تو کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں تو پھر چلتے ہی رہیں گے کیا؟ جب بھی کوئی بندہ زیادہ بڑی دلیل لینے آ جائے ہم اپنا دین بدل لیا کریں گے. جا مجھے میرا دین معلوم ہے، جو اوپر سے ہے مجھے میرا دین معلوم ہے، تجھے معلوم نہیں ہے تو جا جہاں مرضی ڈھونڈنا ڈھونڈتے. پھر میرا تو دین معلوم ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم مجھے کس چیز کا قائل کر لیتے ہو، کس چیز پر خاموش کروا دیتے ہو. یہ کوئی بات نہیں. دین جو ہے وہ مطلب بحث سے نہیں آتا ہے، دین صحابہ سے آتا ہے. یہ مطلب ہے کہ یہاں پر خیر میں وہ بات کر لوں، پھر وہ کر لیتا ہوں. آخری جو بات ہے مالک کی یہ جو ہے، وقال مالک ابن انس، مالک ابن انس کہتے ہیں الجدال فی الدین ينشئ المراء، دین کے اندر جدال جو ہے یہ میرا جو ہوتا ہے نا، یہ شک کو جو ہے وہ وجود دیتا ہے. انشاء کا مطلب پیدا کرنا، شک کو وجود دیتا ہے. وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْعِلْمِ، اور جو علم کا نور ہوتا ہے اس کو لے کر چلا جاتا ہے، من القلب، دل سے. وَيُقَسِّي، اور دل کے اندر ایک سختی لے کر آتا ہے. وَيُوَرِّثُ الضَّغَائِنَ، اور کدورتیں اور نفرتیں جو ہیں دلوں کے اندر وہ بو جاتا ہے. یہاں پر ہمارا یہ پوائنٹ ختم ہو گیا. بہت تھوڑا رہتا ہے، آج میں نے میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت لے لیا ہے، اور شاید وہ جو ہمارا بالکل آخری سبق ہے وہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ آج ہم نے اسی سبق میں خاصا لے لیا ہے. اللہ کا شکر ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور اگلی سبق میں تو لازماً انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا ہماری پوری کتاب.